قرآن کریم میں حکم ہے کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ کوئی جماعت کسی دوسری جماعت کے ساتھ ٹھٹا نہ کرے، شاید وہ اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہو، اور عورتیں عورتوں سے تمسخر نہ کریں، شاید وہ ان سے بہتر ہوں۔ تمسخر کے معنی یہ ہے کہ کسی کی اہانت اور تحقیر اور اس کے عیب کا اظہار اس طرح کیا جائے جس سے لوگ ہنسیں یا دل لگی کریں، جس سے دوسرے کو ایذا پہنچے۔ اس میں بہت سی صورتیں داخل ہیں، مثلا کسی کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، بولنے، ہنسنے وغیرہ کی نقل اتارنا، یا قد و قامت، شکل و صورت کی نقل اتارنا، اس کے کسی قول و فعل پر ہنسنا، آنکھ یا ہاتھ پیر کے اشارے سے اس کے عیب کا اظہار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور اس کی طرف بلایا جائے گا۔ جب وہ سرکتا ہوا وہاں تک پہنچے گا تو بند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح برابر جنت کے دروازے کھولے اور بند کیے جاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ مایوس ہو جائے گا اور بلانے پر بھی دروازے جنت کی طرف نہ جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص کی ریح صادر ہو گئی، لوگ ہنسنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں اس پر تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ جو کام تم سب خود بھی کرتے ہو اس سے کیوں ہنستے ہو؟ بعض لوگ ناواقفیت یا غفلت سے تمسخر کو مذاق میں داخل سمجھ کر اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مزاح جائز جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی بات خلاف واقعہ زبان سے نہ نکلے اور کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، اور وہ بھی مشغلہ اور عادت نہ بنے، کبھی کبھی اتفاقاً ہو جائے۔ اور جس تمسخر میں مخاطب کی دل آزاری یقینی ہے وہ باجماع حرام ہے، اس کو مزاح جائز میں داخل سمجھنا گناہ بھی ہے اور جہالت بھی۔